ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکایت کے لہجے میں ان کے بارے میں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ یہ عبداللہ بن رواحہ عجیب آدمی ہے، یہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، منادی کرتے ہیں کہ آؤ لوگو تھوڑی دیر کے لیے اللہ پر ایمان لے آئیں۔ یہ زیادہ دیر کی بات نہیں کرتے، ہمیشگی کی بات نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں عبداللہ بن رواحہ پر نازل ہوں، وہ تو تمہیں ان اجتماعات کی طرف بلاتے ہیں جو تذکیر کے اجتماعات ہیں، جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کے اجتماعات ہیں، جو ہر حوالے سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے اجتماعات ہیں۔ یہ مینار پاکستان کا اجتماع عبداللہ بن رواحہ کی اس حدیث کے مصداق ہے۔ اس کے مطابق یہ بات عمل میں آ رہی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور ایمان کی تازگی کے نتیجے میں وہ ساری مراحت حاصل کریں، وہ سارے پھل اور بوٹے اس کے نتیجے میں حاصل کریں جو اس سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ لہذا حضرت عبداللہ بن رواحہ اس ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایک پختہ ایمان کہا جا سکے، غیر متزلزل ایمان کہا جا سکے، ایمان جو عشق رسول کے اندر ڈھل گیا ہو، جو اتباع سنت اور اسوہ رسول کو اپنانے میں محو ہو گیا، گم ہو گیا ہو۔ جماعت اسلامی خواب غفلت میں پڑے انسانوں کو جگانے، اٹھانے، بیدار کرنے، احساس ذمہ داری جو سن پڑا ہوتا ہے اس کو مہمیز دینے کے لیے کام کرتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تحریکیں جس معاشرے کے اندر برپا ہوتی ہیں، مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے کی سوچ بدلتی ہے، اس معاشرے کے نظریات اور فلسفے تبدیل کرتی ہیں، اس معاشرے اور اس کے اندر رہنے بسنے والوں کی ترجیحات کو تبدیل کرتی ہیں، اور جو باتیں احادیث میں اور قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان کو زبان زد عام کرتی ہیں۔ تم ہر لمحے اپنی قبر کو یا تو جنت کے پھولوں سے بھر رہے ہو یا دوزخ کی آگ کے انگاروں سے بھر رہے ہو۔ یہ قول صادق لوگوں کے سامنے نوشتہ دیوار بن جائے اور مسلسل اس طرف لنچان ہے۔ تم انگلی اپنی دریا کے اندر ڈالو، باہر نکالو تو جو پانی لگا رہ جائے وہ اس دنیا کی زندگی ہے، اور جو ٹھاٹے مارتا ہوا دریا باقی رہ جائے وہ آخرت کی زندگی۔ اسلامی تحریکیں گفتگو کے موضوعات بدلتی ہیں، تبادلہ محض کسی اجتماع کے اندر گفتگو اس ایمان کی کرنا بلا شبہ اپنی جگہ پر پسندیدہ عمل اور فعل ہے، لیکن اسلامی تحریکیں وہ کارکن پیدا کرتی ہیں، اور جماعت اسلامی نے الحمدللہ وہ کارکن پیدا کیے ہیں کہ جو ہر خوشی اور غمی کے مجلس کے اندر جہاں چار دوست احباب جمع ہوں، جہاں خواتین اور بہنیں اور بیٹیاں اکٹھی ہوں، وہاں لوگوں کو اللہ کی طرف لے جائیں اور اس دنیا کی جو حیثیت ہے اور حقیقت ہے اس سے لوگوں کو آچار کریں۔ تحریکوں میں بلا شبہ نشیب و فراز بھی آتے ہیں، کبھی کا دن بڑا اور کبھی کی رات۔ اس کیفیت سے بھی تحریکیں دوچار ہوتی ہیں۔ دور اندیشی کی ضرورت ہوتی ہے، دور بینی سے کام لینا ہوتا ہے، بصیرت اور بصارت کے دروازوں پر دستک دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب جب نشیب اور اترنے اور ڈھلان سے واسطہ پڑ جائے تب تک یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ دھرتی کے کونے خدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو۔ یہ اشعار تو بہت سے ایک ہی طرح کے ہیں، مطلب اس کا ایک ہی ہے کہ مسلسل جد و جہد، پہم کوشش اور کیفیت محنت، اس سے اپنے آپ کو ہرگز جدا نہ کرو۔ اپنے پیروں کو مسلسل غبار آلود کرو اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جبکہ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس عشق کے حوالے سے یعنی ایمان کے حوالے سے چیزوں کو جانو اور پرکھو۔ جماعت اسلامی زندگی کے تمام دائروں میں رہنمائی اور رائے اور موقف اپنا پیش کرتی ہے اور لوگوں کو اس اعتبار سے منظم کرتی ہے۔ پاکستان کو جو جغرافیائی اہمیت حاصل ہے اور اسٹریٹجیکلی ہم جس مقام پر اس وقت موجود ہے، اس پورے ریجن کے اندر پاکستان کو ویٹو حاصل ہے، جسے چائنا سے بدلہ لینا ہو اور اس کے در تک پہنچنا ہو، پاکستان کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ جسے بھارت کو مصنوعی طور پر بڑا بنانا ہو، اس کا قد کاٹ اونچا کرنا ہو،
پاکستان کے بغیر یہ کام نہیں کیا جا سکتا. جسے افغانستان کے اندر رہتے ہوئے جس کو وہ کامیابی کہتے ہیں اس کامیابی کو حاصل کرنا ہو، پاکستان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. جو ایران کے ڈور اسٹیپس تک پہنچنا چاہتا ہے، اس پورے خطے کی سیاست کو، اس کے آہنگ کو، اس کی جہتوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. اور پچھلے 12-13 سال کے اندر امریکہ نے چٹانوں سے سر ٹکرایا ہے، نیٹو کی فورسز نے دیواروں سے اپنا سر مارا ہے، لیکن افغانستان کے لوگوں کے اندر جو شریعت کی طلب ہے، جو شریعت کی پیاس ہے، جو شریعت کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ ہے، اور جتنا شریعت کا نظام انہوں نے سمجھا اور پھیلایا اور دور تک پہنچایا ہے، امریکہ اور نیٹو مل کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکے. پاکستان کی کتنی اہانت تھی یا نہیں تھی یہ پاکستان خود بتائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن کو اور اسٹریٹجک کنڈیشنز کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جب سلالہ پر حملہ ہوتا ہے تو وہ چند فوجیوں کو شہید کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اصلاً فوج کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش ہوتی ہے اور فوج کے مورال کو گرانے کی کوشش ہوتی ہے. جب ڈرون حملے ہوتے ہیں، کسی آبادی پر ہوتے ہیں، کسی بس کے اوپر، گاڑی کے اوپر ہوتے ہیں، چند لوگوں کے لیے نقطہ اجل ثابت ہوتے اور شہادت کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن اصلاً یہ پاکستان کی آزادی پر حملہ ہوتا ہے، پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہوتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے خارجہ پالیسی کے اعتبار سے بھی اور ڈومیسٹک پالیسیز کے اعتبار سے بھی کہ امریکہ کو خوش کرتے کرتے ہم اپنے رب کو ناراض نہ کر لیں. چاروں طرف ظلم کی ایک طویل رات ہے جو طویل تر ہو رہی. پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ملٹری آپریشنز کسی معاشرے کے سدھار میں کوئی رول ادا نہیں کرتے. ملٹری آپریشنز جب بھی بیلنس شیٹ بنائی جائے گی ہمیشہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، اور دنیا بھر کو جو بھی تجربہ ہو، پاکستان کو ملٹری آپریشنز کا سب سے زیادہ تجربہ ہے. اس تجربے نے ہی ہم کو یہ بتایا ہے. اس وقت جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے شمالی وزیرستان میں ہو رہا ہے، امریکہ تو اس سے خوش اب بھی نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. امریکہ کو خوش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن کچھ بعید نہیں ہے خیبر پختونخوا کے لوگ اس بات کو زیادہ غور سے سنیں کہ عین امکان ہے کہ یہ کہا جائے کہ خیبر پختونخوا میں صرف دہشت گرد بستے ہیں، صرف ایکسٹریمسٹ لوگ رہتے ہیں، لہذا ہم روز 50 کو ماریں گے اور اتنے عرصے میں ٹارگٹ کو حاصل کر لیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جم کر اور ڈٹ کر ان موضوعات پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ظلم کی ہر شکل کو ختم کرنے کے لیے سچ بولنے کی، صداقت کا علمبردار اور پیکر بننے کی، اور سچائی اور صدق کے حوالے سے اپنے قد کاٹ کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہم بجا طور پر آرمی کے چیف سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بیلنس شیٹ پیش کریں کہ جب سے آپ نے ملٹری آپریشن شروع کیے ہیں سوات میں اور بنیر میں اور شمالی اور جنوبی وزیرستان میں اور یہاں اور وہاں، اس میں کتنی کامیابیاں ہوئیں. ہمیں تو کسی دہشت گرد کے مرنے کی اطلاع جب ملتی ہے اس کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا، اس کا حدود اربہ بھی معلوم نہیں ہوتا، اس کی لاش کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلتا. ہمارے آزاد میڈیا اور پریس کو بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس آزادی کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اس آزادی سے فائدہ اٹھائیں کہ جہاں جہاں ڈرون حملے ہوتے ہیں وہاں وہ جائیں اور دیکھیں کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں. بمباری کے ذریعے اور ڈرون حملوں کے ذریعے کلپریٹس کو نہیں ختم کیا جا سکتا. یہ عام آبادی ہے جس کے اوپر بمباری ہوتی ہے. جماعت اسلامی نے روز اول سے ان تمام پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، بڑے پیمانے پر ان لوگوں کے دکھ کے اندر شرکت کی ہے، اس لیے کہ خیبر پختونخوا اس لحاظ سے عجیب و غریب صوبہ ہے کہ بہت لوگ، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے 3 مرتبہ نقل مکانی کی ہے، ہجرت پر مجبور کیے گئے ہیں، گھر سے بے گھر کیے گئے ہیں اور اپنا سب کچھ ڈرون حملوں کے اور ملٹری آپریشن کے نظر کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کمر کس لینے کی دعوت دیتی ہے، حق کو پہچاننے کی دعوت دیتی ہے. ملک کے بدلتے ہوئے حالات کے اندر امریکہ کا دست نگر ہونے، معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی اس کی پالیسیوں کو قبول کرنے، یہ جو گو امریکہ گو کا سلوگن ہے یہ بلا شبہ ایک بہت اچھا اٹریکٹیو سلوگن ہے، لیکن یہ ایک بہت عمدہ فلسفہ بھی ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ بھی ہے. اس لیے کہ امریکہ محض اس جغرافیے کا نام نہیں ہے جو دنیا کے نقشے پر پایا جاتا ہے. امریکہ ایک تہذیب کا نام ہے، امریکہ ایک تمدن کا نام ہے،
امریکہ تمام سیکولر قوتوں کی آماجگاہ، ان کے مرکز کا نام ہے۔ جب ہم گو امریکہ گو کہتے ہیں، ان پالیسیوں سے نجات کی بات کرتے ہیں، اس فلسفے کو، نظریے کو شکست دینے کی بات کرتے ہیں جو امریکہ نے امت مسلمہ کے خلاف استعمال کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے اندر امریکہ اور اس کے اتحادی مل جل کر مسلمانوں کے لیے جینا دو بھر کیے ہوئے ہیں، حالات کی خرابی کا ان کو شکار کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام دائروں کے اندر متحرک رہتے ہوئے جماعت اسلامی کی دعوت کو پیش کرنا ہے کہ ہم کلمہ حق کہنے سے گریز نہیں کریں گے، ہم تجزیہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ جو تہذیبوں کا معاملہ ہے، ایک بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ تہذیبیں اندر سے کھوکھلی ہوتی، تہذیبیں اندر سے شکست کھاتی، تہذیبوں کے ظاہر پر نہیں جانا چاہیے، تہذیبیں باطن کے اندر خلفشار کا شکار ہوتی ہیں۔ آج کی مغربی تہذیب اصولی طور پر جو بھی کہا جائے، عملی طور پر جتنا قصیدہ اس کا پڑھا جائے، اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے۔ تہذیبیں اخلاقیات کے دائرے میں ناپی اور تولی جاتی ہیں، موریلٹی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، اس حساب سے جانی مانی جاتی ہیں۔ یعنی اگر صورتحال یہ ہو، میں صرف ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ جارج بش نے بولا تھا جب اس نے کہا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، تباہی پھیلانے والے ہتھیار عراق کے پاس، اس لیے اب اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ برطانیہ نے اس کی تائید کی تھی اور اس کے نتیجے میں عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، عراق کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ جس تہذیب کا امام صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولے اور لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنائے اور ان کی زندگیوں سے اور مستقبل سے معاشروں کے کھیلے، وہ تہذیب اندر سے کھوکھلی ہو۔ جو تہذیب قرآن پاک کو نظر آتش کرے، جس کا پادری ایک مذہبی انسان اپنی دانش میں قرآن پاک کو نظر آتش کرے، قرآن پاک پر مقدمہ چلائے، قرآن پاک کے خلاف فیصلہ دے اور یہ اعلان کرے کہ جب تک یہ کتاب نعوذ باللہ اس دنیا میں موجود ہے یا امن قائم نہیں ہو سکتا، اس تہذیب کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ اس لیے اسلامی تہذیب کے علمبردار جماعت اسلامی اور اسلامی تحریکات کے حوالے سے یہ بات روشن کی طرح آیا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی پیمانے موجود ہیں تہذیبوں کو ناپنے اور جانچنے کے، ان کی پیش رفت یا پیش قدمی یا ان کی پسپائی کے جتنے پیمانے ہو سکتے ہیں، میں پھر دہراؤں کہ وہ سارے باطنی ہوتے ہیں، اندرون سے تہذیبیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ اسلامی تہذیب نے زندگی کے تمام دائروں میں اور بالخصوص جسے وہ تہذیب اور تمدن اور کلچر کہتے ہیں، اس دائرے کے اندر بڑے پیمانے پر یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنی برتری کو اخلاقیات کے دائرے میں ثابت کریں اور حالات کی بہتری کی طرف جائیں۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کھجوریں کھا رہے تھے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اس جنگ کے اندر لڑا اور مارا گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، دل کے اندر گداس پیدا ہوا اور کہا کہ اگر جنت ہی ملنی ہے تو پھر یہ کھجوریں کھانے میں کیوں وقت ضائع کیا جائے؟ کھجوریں پھینک دیتے ہیں، جان جان آفری کے سپرد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم سب اسلامی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میرا تاثر یہ ہے کہ ہم سب بھی کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اپنے اپنے دائروں کے اندر زندگی کو بہتر بنانے کی، مادیت کے طوفان کے اندر اپنے آپ کو فتح مند کرنے کی آج کا یہ اجتماع، یہ سیر روزہ اجتماع اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ کھجوروں کی طرف دیکھا جائے یا جنت کی طرف دیکھا جائے، جنت کا سفیر بن کر اس کی طرف بڑھا جائے اور ان کھجوروں سے نجات پائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔